السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سردار دلاور ہے۔ میں ایک جنرل سرجن ہوں اور میں نے حال ہی میں جاوید پولی کلینک کو جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں میو ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہم چند بیماریوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، مفاد عامہ کے لیے بھی اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی۔ سب سے پہلے جس بیماری کے بارے میں بات کروں گا وہ ڈائبیٹک فٹ ہے یا شوگر کے مریضوں میں زخم، اسپیسیفکلی پاؤں کے زخم۔ شوگر ایک بہت ہی زیادہ ذیابیطس جس کو کہا جاتا ہے بڑھتی ہوئی بیماری ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے 2 لوگ اس کا شکار ہیں۔ خواتین اس کا زیادہ شکار ہیں، لیکن مردوں اور عورتوں کی ریشو میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب اس بیماری کی لانگ ٹرم نیچر اور اس کا لمبا چلنے والا ٹریٹمنٹ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کے لیولز کو اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے جسم کے مختلف حصوں پہ ہونے والے اثرات، مثلاً گردوں پہ، آنکھوں پہ اور اسپیسیفکلی پاؤں کی رگوں پہ اور خون کی نالیوں پہ، ان اثرات کی وجہ سے ایک تو شوگر کے مریضوں کی جو حس ہوتی ہے یا سینس کسی چیز کو پرسیو کرنے کی، کوئی چیز چبھتی ہے یا لگتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، نالیوں کی تنگی اور ان کے سخت ہونے کی وجہ سے خون کی سپلائی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے عوامل مل کے ڈائبیٹک پیشنٹس کے پاؤں کے زخموں کو ٹھیک ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ کاز کرتے ہیں۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے وائڈ ورائٹی آف جو ہے نا وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں انٹرونشنس۔ سب سے پہلے تو ڈائبٹیز کی آپٹیمل مینجمنٹ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہو۔ وہ صبح خالی پیٹ کروائی جائے یا دوپہر کو کروائی جائے، شوگر کا لیول نارمل لیول رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوائیاں، اینٹی بایوٹکس، اس کے علاوہ ملٹی وٹامنس تاکہ آپ کی ہیلنگ بہتر ہو۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے سرجیکل مینجمنٹ کا۔ اگر زخم دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کے اندر گندا مادہ جمع ہو چکا ہے جس کو نکالے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہاں آپ کو جنرل سرجن کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہم اس کی زخم کی صفائی کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون اٹس نیچر کہ وہ زخم کس طرح کا ہے۔ چھوٹے زخم چھوٹی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں، بڑے زخموں کے لیے بڑے آپریشن کرنے پڑتے ہیں، لیکن صفائی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک وہ ڈیڈ ٹیشو یا وہ گندا مادہ وہاں موجود ہے وہ باقی ٹیشو کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ وونڈ مینجمنٹس، ان کی ڈریسنگز اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان سب عوامل کو ایک آپ خود کنٹرول کریں، دوسرا اپنے معالج سے یا ہم سے ڈسکشن کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں کو ہونے سے بھی بچا سکیں، اور اگر ان کیس خدا نخواستہ وہ ہوتی ہیں تو ہم انہیں ٹائملی مینیج کر سکیں۔ دوسری بیماری جس کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بواسیر، جس کو ہم کہتے ہیں ہیمورائڈس۔ ہیمورائڈس ایک ایسی چیز ہے جی جو پاکستان میں رفلی ہر 1 in 3 پرسن کو ہے جی۔ فیمیلز میں ریشو اس کی کم ہے، میلز میں زیادہ ہے، لیکن اٹ از اے ڈیزیز دیٹ از پریویلنٹ ان آور سوسائٹی۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی بیماری کی نوعیت اور لوکیشن کی وجہ سے اکثر اپنی علامات کو نہیں پہنچا پاتے ڈاکٹر تک یا ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ تو اب بواسیر ہوتی کیوں ہے جی؟ ہوتی ہے وہ ملٹیپل ریزنز ہیں اس کی۔ قبض ہمارے معاشرے میں ایک کانسٹیپیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈیو ٹو لائف سٹائل اور ہماری ہیبٹس، کھانے پینے کا انداز، وہ ایک بہت زیادہ پریویلنٹ چیز ہے، تو وہ لیڈ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کو اس طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ 4 سٹیجز ہوتی ہیں بواسیر کی۔ سٹیج 1 ہم کہتے ہیں کہ موقع ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے لیکن باہر نہیں آتا۔ سٹیج 2 میں موقع باہر آتا ہے، خود ہی اندر چلا جاتا ہے۔ سٹیج 3 میں موقع باہر آتا ہے، آپ کو انگلی سے اندر کرنا پڑتا ہے، اور سٹیج 4 میں موقع باہر آ جائے تو وہ عموماً اندر نہیں جاتا۔ ان سٹیجز کے حساب سے بواسیر کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈائگنوسس کے لیے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے، اس کی مینجمنٹ کے لیے آپ کو جنرل سرجن درکار ہے جو کہ جاوید پولی کلینک پہ دستیاب ہیں۔ مینجمنٹ کے لیے ہم کچھ میڈیکیشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ یوزلی شروع میں کانسٹیپیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی آپ کی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائٹری ایڈوائس دیتے ہیں۔ لیکن اگر میڈیکل مینجمنٹ سے نہ ٹھیک ہو تو پھر وی پروسیڈ ٹورڈ سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ اس میں پھر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتی ہیں، بینڈنگ ہوتی ہے، اسکلیرو تھراپی ہوتی ہے، ہیمورائڈیکٹمی ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ پروسیجرز لوکل میں، مطلب
ہاسپٹل میں اسی دن اسی وقت کر کے آپ کو فوراً گھر بھیجا جا سکتا ہے، ڈے کیس سرجری ہم اس کو بولتے ہیں. کچھ اس کے لیے آپ کو رکنا پڑ سکتا ہے. تو یہ سارے عوامل ڈسکس کرنے کے لیے، ان کے بارے میں رہنمائی لینے کے لیے، یا اگر آپ اس چیز کا شکار ہیں اور آپ ہچکچاتے ہیں تو آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ ایک دفعہ آئیں، ہم سے چیک اپ کروائیں، آپ اپنا ایک ڈائگنوسس بنوائیں کہ آپ کو کس مرض کی پریشانی ہے، تاکہ پھر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف چل پڑ سکیں.